السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں مہران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا AutoCAD بگنرز کورس۔ یہ ہے ہماری AutoCAD بگنرز کورس کی کلاس نمبر 20۔ آج کی اس کلاس میں ہم AutoCAD کی 3 بہت ہی امپورٹنٹ کمانڈ سیکھیں گے، جس میں پہلا ریجن کمانڈ، دوسرا ٹیبل کمانڈ اور تیسرا ٹیکسٹ کمانڈ۔ یہ کمانڈز آپ کی ڈرائنگز کو پروفیشنل، ٹیکنیکل اور ریڈیبل بنانے میں بہت مدد کرتی ہے۔ تو چلیے کلاس 20 سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریجن کمانڈ کی۔ ریجن کمانڈ کا استعمال کلوز آبجیکٹ کو سنگل سالڈ ریجن میں کنورٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ کمانڈ خاص طور پر ایریا کیلکولیشن اور ایڈوانس ورک کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب ریجن کمانڈ کو اپلائی کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ تو سب سے پہلے ہم ایک کلوز شیپ بنائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک ریکٹینگل REC ٹائپ کرے، انٹر کرے ریکٹینگل کے لیے اور ایک ریکٹینگل بنا دے، یا سرکل بھی بنا سکتے ہیں۔ C+ انٹر، سرکل کے لیے ایک سرکل بنا دے۔ اب اس ریکٹینگل سے میں ایک کاپی بھی بنا لیتا ہوں تاکہ میں ایک پر ریجن کمانڈ کو اپلائی کر دوں اور پھر آپ کو دونوں میں فرق بھی دکھا دوں۔ اب ریجن کمانڈ کو ہم ڈرا ٹول بار سے ڈائریکٹ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، یا شارٹ کٹ سے REG ٹائپ کرے اور انٹر دبائے۔ اب اس آبجیکٹ کو سلیکٹ کرے اور دوبارہ انٹر دبائے۔ اب یہ آبجیکٹ ریجن میں کنورٹ ہو چکا ہے، اور اگر شیپ کلوز نہ ہو تو ریجن کمانڈ کام نہیں کرے گی۔ اس لیے ہمیشہ انشور کرے کہ آبجیکٹ پراپرلی کلوز ہو۔ اب میں اس دونوں ریکٹینگل کو سلیکٹ کر رہا ہوں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس ریکٹینگل کو ہم نے ریجن کیا، اس سے مڈ پوائنٹ ختم ہو چکا ہے، یعنی ایک بلاک کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ جو آبجیکٹ ریجن ہو جائے گا تو پھر اس پر کوئی کمانڈ اپلائی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اب ہم اس آبجیکٹ پر پلیٹ کمانڈ کو اپلائی کرتے ہیں۔ F انٹر، R انٹر ریڈیس کے لیے، مثال کے طور پر ریڈیس میں 1 انچ انٹر۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمانڈ اپلائی نہیں ہو رہا کیونکہ یہ ریجن ہو گئی ہے۔ اگر ہم اس دوسرے پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس پر اپلائی ہو جائے گا کیونکہ یہ ریجن نہیں ہوا۔ اب آتے ہیں ٹیبل کمانڈ کی طرف۔ ٹیبل کمانڈ کا استعمال ڈرائنگز کے اندر کوانٹیٹیز، شیڈولز، ڈیٹا اور انفارمیشن شو کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ٹیبل بنانے کے لیے TB ٹائپ کرے، یہ اس کی شارٹ کٹ ہے، اور انٹر دبائے۔ جیسے ہی ہم انٹر دبائیں گے تو ٹیبل ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا۔ یہاں آپ کالمز کی تعداد سیٹ کر سکتے ہیں، روز کی تعداد سیٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کالمز 3، روز 5۔ اب اوکے پر کلک کریں اور ڈرائنگ ایریا میں ٹیبل پلیس کر دیں۔ اب آپ ٹیبل کے سیلز کے اندر ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں ڈبل کلک کے ذریعے سے۔ اب اس میں ہم مثلا لکھتے ہیں ہوم پلین، اس میں بیڈ روم، اس میں ہال، اس میں کچن، یعنی جو بھی آپ کے ڈرائنگ میں ہو وہ سب لکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے سامنے اس سب کی ڈیٹیلز لکھیں۔ ٹیبل کمانڈ اسپیشلی BOQ، مٹیریل لسٹ اور ٹائٹل بلاک انفارمیشن کے لیے بہت یوزفل ہے۔ اب بات کرتے ہیں ٹیکسٹ کمانڈ کی۔ ٹیکسٹ کمانڈ ڈرائنگ میں لیبلز، نوٹس اور ڈائمینشنز انفارمیشن لکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو ٹیکسٹ لکھنے کے لیے T ٹائپ کرے، یہ اس کی شارٹ کٹ ہے، اور انٹر دبائے۔ اب ڈرائنگ میں کلک کریں جہاں آپ ٹیکسٹ لکھنا چاہتے ہیں۔ اب ٹیکسٹ ہائٹ دے، روٹیشن اینگل دے، عام طور پر 0 ہے۔ آپ اپنا ٹیکسٹ لکھیں اور انٹر دبائیں۔ ٹیکسٹ کمانڈ سے لکھا گیا ٹیکسٹ سنگل لائن ٹیکسٹ ہوتا ہے، جو سمپل نوٹس کے لیے زیادہ یوز کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کلاس 20، جس میں ہم نے سیکھا ریجن کمانڈ، ٹیبل کمانڈ، ٹیکسٹ کمانڈ۔ اگر آپ کو کلاس 20 پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم سیکھیں گے AutoCAD کی مزید کمانڈز۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔